بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ویلکم ٹو ایس اے ٹیچنگ زون۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو اردو کی ہے، 4th کلاس کی، بال بھارتی کی۔ تو آج ہم کر رہے ہیں فطرت کا سبق، جو کہ ایک زبانی مواد ہے صرف پڑھنے کے لیے۔ تو آپ لوگ اس کو پڑھیے اور لطف اٹھائیے اس کا، اور آپ لوگ بھی پڑھنے کی پریکٹس کیجیے گا۔ تو میں اچھے سے پڑھ رہی ہوں اس کو، آپ لوگ سن لیجیے پہلے۔ یہ صرف ہمارے پڑھنے کے لیے، اس میں کوئی مشقی کام نہیں ہے۔ یہ سورج، چاند، ستارے، یہ چکراتے سیارے، یہ میلوں میل سمندر، ایک دنیا اس کے اندر، یہ آتے جاتے بادل، ہر سو کھیتوں میں جل تھل، یہ چاندی جیسا پانی، سبزے کی رنگت دھانی، یہ تازہ خنک ہوائیں، خوشیوں کا سندیسہ لائیں، یہ ڈھلتی دھوپ کی لالی، یہ شام شگوفوں والی۔ انہیں فطرت کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ ہمارے قدرت میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں، ہے نا۔ سورج، چاند، ستارے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد یہ اس سے ہمیں کیا کیا سبق لینا چاہیے۔ دیکھیے بچوں، تم بھی تو آؤ، فطرت کو دوست بناؤ، دریا سے روانی سیکھو۔ نا دریا بہتا ہے نا، تو اس سے ہمیں کہہ رہے ہیں روانی سیکھنا ہے۔ اس سے جو لانی سیکھو، سبزے سے لہکنا سیکھو، پھولوں سے مہکنا سیکھو، جگنوں سے دمکنا سیکھو، تاروں سے چمکنا سیکھو، چڑیوں سے گانا سیکھو، بلبل سے ترانا سیکھو، الفت کرینا سیکھو، دنیا میں جینا سیکھو۔ تو ہمیں جو ہے قدرت کی چیزوں سے کیا کیا چیزیں سیکھنی چاہیے، ہمیں یہ بتایا گیا۔ تو اچھے سے آپ لوگ اس نظم کو پڑھیے۔ اب ہم کہانی پڑھیں گے۔ تو دیکھیے آج کی کہانی ہمارے کتنے پیالے پانی۔ اس سے پہلے میں نے ایک کہانی بنائی ہے، وہ بھی زبانی تھی ہمارے پڑھنے کے لیے، اس میں کوئی مشقی کام نہیں تھا نا، علم کا شوق۔ تو وہ والی ویڈیو بھی آپ میری دیکھ لیں گے، اس میں علم کے شوق کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ تو آج یہ والی ہم کہانی دیکھتے ہیں۔ اکبر بادشاہ کے دربار میں کئی وزیر تھے، ان میں ایک بیربل بھی تھے جو بہت عقل مند تھے۔ ان کی عقل مندی کے کئی قصے مشہور ہیں۔ بادشاہ انہیں آزمانے کے لیے اکثر عجیب سوال کرتے، یعنی ان کو آزماتے یعنی ان کا امتحان لیتے، اور ان کا امتحان لینے کے لیے کیا کرتے، الگ الگ طرح سے عجیب سے سوال کرتے۔ بیربل بڑے حاضر جواب تھے، وہ ہر سوال کا ایسا جواب دیتے کہ سب واہ واہ کرنے لگتے۔ ایک دن بادشاہ اپنے باغ میں حوض کے کنارے بیٹھے تھے۔ حوض میں رنگ برنگی مچھلیاں تیر رہی تھیں۔ بادشاہ کو بڑا مزہ آ رہا تھا۔ بادشاہ کے ساتھ ان کے بہت سے وزیر بھی مچھلیوں کے تیرنے کا تماشا دیکھ رہے تھے۔ اچانک بادشاہ کو مذاق سوجا۔ انہوں نے وزیروں سے کہا، اگر کوئی یہ بتا دے کہ اس حوض میں کتنے پیالے پانی ہیں تو اسے ہم 1000 اشرفیاں انعام میں دیں گے۔ یعنی بادشاہ کو جو مذاق سوجا، انہوں نے کہا کہ یہ بتا دو کہ اس حوض میں کتنے پیالی پانی ہیں، کتنے پیالی جو پانی ہے۔ وزیر ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے، یعنی ایسا بیتوقع سوال ہوتا ہے نا جس کا کوئی جواب ڈھنگ کا نہیں ہوتا، تو اس کو بولتے ہیں بیتوقع سا یا عجیب سا۔ کیا جواب دیں گے؟ اتنے بڑے حوض کے پانی کو کس پیالے سے ناپا جائے؟ ایسا پیالہ کہاں سے ملے گا؟ بادشاہ نے وزیروں پر نظر ڈالی، سب نظریں جھکائے خاموش کھڑے تھے۔ ایک طرف بیربل بھی کھڑے نظر آئے۔ بادشاہ مسکرائے، انہوں نے بیربل کو چھیڑتے ہوئے کہا، کیوں بیربل، تم تو بہت عقل مند ہو، اتنے معمولی سوال کا جواب نہیں دے سکتے؟ بیربل نے کہا، حضور یہ سوال آپ نے سب سے پوچھا ہے، پہلے اور لوگ اس کا جواب دیں، بندہ سب سے آخر میں جواب دے گا۔ ایک وزیر نے کہا، بیربل ہم سب کی طرف سے آپ ہی اس سوال کا جواب دیجئے۔ تو ایک وزیر نے جو اپنی ہار مانتے ہوئے کہا نا، تو بیربل نے سب کی اجازت پا کر بادشاہ سے کہا، حضور پہلے یہ بتائیے پانی ناپنے کا پیالہ کتنا بڑا ہوگا؟ بادشاہ نے کہا، آپ جتنا بڑا پیالہ لینا چاہیں لے لیجئے۔ بیربل نے جواب دیا، پھر جواب سنیے حضور، اگر پیالے آدھے حوض کے برابر ہوگا تو حوض میں 2 پیالے پانی ہوگا، اگر چوتھائی ہوگا تو 4 پیالے ہوگا، اگر پیالہ حوض کا 1000واں حصہ ہوگا تو 1000 پیالے پانی ہوگا۔ آپ چاہیں تو پیالہ منگوا کر پانی ناپ سکتے ہیں۔ بیربل کا جواب سن کر بادشاہ لاجواب ہو گئے، یعنی ان سے کوئی جواب نہیں بن پڑا نا کہ اتنا ہم حوض میں پانی ناپ تو نہیں سکتے نا، وہ بھی پاسبل نہیں ہے۔ تو اس لیے بادشاہ بھی جو ہے لاجواب ہو گئے، اور ان کو 1000 اشرفیاں انعام دی۔
تو یعنی کسی بھی عجیب بھی سوال کا ہم عجیب سے جواب دے دیں تو اسی وقت فوراً جواب دیتے ہیں، اس کو ہم حاضر جوابی کہتے ہیں، اسی کو عقل مندی کہا جاتا ہے۔ امید ہے کہ آپ لوگوں نے میری یہ اسٹوری انجوائے کی ہوگی اور میری ویڈیو بھی آپ لوگوں کو اچھی لگ رہی ہوگی۔ اچھی لگ رہی تو اسے لائک کیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ جو بھی آپ کے ضرورت مند دوست ہیں ان کی ضرورت پوری ہو سکے، ان کو ہیلپ مل سکے۔ اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے آپ لوگ مجھے بھی سپورٹ کیجئے، میری ہیلپ کیجئے، کیونکہ میرے چینل کو آپ لوگوں کے سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ہماری اگلی ملاقات انشاءاللہ اسی بک کے نیکسٹ چیپٹر میں ہوگی۔ تب تک کے لیے آپ لوگ اپنا خیال رکھیے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔